نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق زیبا سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج کا جو درس چل رہا ہے وہ الاصول الثلاثہ کتاب، جس میں کل ہم نے پڑھا کہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اور ان کا علم حاصل کرنا اور اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور دوسری چیز شرک سے نفرت یا شرک کا انکار، اور تیسرا مشرکین سے برات کا اعلان، گرچہ وہ اپنے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ تو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور دوسرا وہ شرک کو ترک کر دے، شرک کو چھوڑ دے، اور تیسری چیز جو بھی مشرکین ہیں لہذا ان سے لا تعلقی کا، برات کا اعلان کرے، تبھی وہ انسان کامیاب ہے، ورنہ وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ سے کہا جائے کہ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي، کون سے وہ تین اصول ہیں جن کا جاننا واجب ہے ہر انسان پر، جن کی معرفت ضروری ہے، تو فرماتے ہیں کہ معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو جاننا، اور اپنے دین کا جاننا، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ یہ تین اصول ہیں مین، اور یہی وہ تین اصول ہیں جن کی اہمیت اتنی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے یہی تین سوال کیے جائیں گے۔ اگر دلائل کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر اگر انسان نے اس پر عمل کیا ہوگا تو یقیناً وہ انسان ان تینوں سوالوں کے جواب دے جائے گا، ورنہ انسان کیا کہے گا؟ ہیہات لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ تو ہم اور آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ تین اصول ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، دین کی معرفت حاصل کرنا، اور اپنے نبی کی معرفت حاصل کرنا۔ تو مؤلف فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، سوالی اعتبار سے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو کون پالتا ہے، تو آپ کہیے قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبِّي جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ وَهُوَ مَعْبُودٌ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو لہٰذا آپ جواب دیجئے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، بلکہ وہ رب جمیع العالمین بنعمہ، اپنی نعمت کے ذریعے سے وہ پورے عالم کا رب ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، عالم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جو بھی ہے زمین و آسمانوں کے اندر یہ عالم ہے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو ان تمام عالم کا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے پالنے والا۔ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو رب العالمین ہے، یہ جو عالم کو پالتا ہے، عالم کا مربی ہے۔ پھر اگر عالم کا رب ہے، عالم کو پالنے والا، رزق رسا پہنچانے والا، آپ دیکھیں قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی جب پالنے والا ہے تو لہٰذا عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو آپ نے کیسے پہچانا؟ پھر مؤلف سوال کرتے ہیں کہ بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرماتے ہیں کہ ومن آیاتہ، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ تو اس کی دو نشانیاں بتلائے گی، دو طریقے بتلائے گے
کہ ہم اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کے ذریعے سے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللیل والنہار والشمس والقمر، رات، دن، سورج، چاند، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور مخلوقات السماوات السبع ومن فیہن والارض السبع ومن فیہن وما بینہما، اور اللہ کی مخلوقات کیا ہے؟ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے رب کو کیسے جانیں گے؟ اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ آسمان کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ دنیا کے آج تک دعویٰ کر سکتا ہے کہ آسمان میں نے پیدا کیا، زمین کو میں نے بنایا؟ نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا۔ اس سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا رب وہ ہے جو ان تمام کا نظام چلا رہا ہے۔ دلیل فرمائے قرآن مجید کے اندر کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ دلیل فرمائی کہ اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو لہٰذا اے لوگوں تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، خلقہن، جس نے ان تمام کو پیدا فرمایا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اور آگے دوسری دلیل فرمائی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب جس نے ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 ایام کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو گویا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہاں، اور یہی وہ سوال ہوگا جو سب سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا۔ جو ہمارا رب ہے، بلکہ پورے عالم کا رب ہے، ہمیں کون پالتا ہے، روزی رساں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ان کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بے شمار مخلوقات ہے، کالے پہاڑ پر کالی چوٹی اگر چلتی ہے اس کی بھی روزی کا بندوبست کرنے والی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں جن کی خوراک ٹنوں کے برابر ہے، ایک ویل مچھلی کو لے لیں، شاید ہم بھوج والے مل کر کے بھی اس کی نہیں خوراک کو مکمل کر سکتے، ہفتے بھر کے لیے، 10 دن کے لیے۔ ایسی ایسی مخلوقات ہیں، تو ان کو روزی دینے والی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی رساں فرماتا ہے۔ ایک آپ دیکھ لیں، ایک پرندہ ہے، کنگ فشر پرندہ ہے، وہ رہتا کہاں پر ہے؟ پہاڑوں کی چٹانوں پر رہتا ہے، لیکن اس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر رکھی ہوئی ہے؟ سمندر کے اندر۔ پہاڑوں پہ رہتا ہے لیکن روزی کہاں پر آتا ہے حاصل کرنے کے لیے؟ 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر گوتا لگاتا ہے اور اپنی شکار پکڑتا ہے، مچھلی کو پکڑ کر کے لے جاتا ہے، پھر جا کر کے پہاڑ پر جا کر کے کھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب مہیا کی ہیں ایسی مخلوقات کے کہ رہتا کہاں ہے لیکن اس کی روزی اللہ رب العالمین سمندر کے اندر رکھی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تعجب کی بات اس سے بھی ہے کہ جب کنگ فشر جب آتا ہے کسی کی موسم کے اندر مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، تو بڑی بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنا منہ کھولے رہتی ہے۔ ان کا روزی، یہ مچھلیاں کہاں پر رہتی ہے؟ سمندر کے اندر، لیکن ان کی خوراک کہاں پر رہتی ہے؟ پہاڑوں کے اندر۔ کبھی کبھار یہ سیدھا مچھلی کو پکڑنے کے لیے کنگ فشر آتا ہے اور سیدھا مچھلی کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، ان کا لقمہ بن جاتا ہے، ان کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمام عالم کا رب ہے، تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورے عالم کا رب ہے، تو لہٰذا عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق لعباده، جب یہ تمام چیزوں کا خالق ہے، پورے عالم کا بنانے والا ہے، پورے عالم کو روزی رساں ہے، تو لہٰذا هو المستحق لعباده، لہٰذا وہ مستحق ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جیسے کہ سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انواع العبادہ التي امر اللہ بها، اب بہت ساری عبادتیں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آئے گا کہ کون کون سی عبادتیں ہیں
اور کیا کیا عبادتیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام کا مل کے رہو. السلام علیکم.